بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیڈرشپ مینول، پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، سائیکالوجی، اسٹریٹجی اینڈ سویلائزیشن بلڈنگ کے طور پر دیکھیں گے۔ نمبر 1، ویژنری لیڈرشپ۔ بڑا لیڈر صرف حال کو نہیں دیکھتا بلکہ آنے والے نسلوں کے سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ مکہ میں شدید ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین ظاہر فرمایا کہ اسلام ایک دن پوری دنیا میں پھیلے گا اور غالب ہوگا، حالانکہ اس وقت یہ بات ناممکن دکھائی دے رہی تھی۔ ویژن وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، بڑے خواب حالات کے پابند نہیں ہوتے۔ قوم سازی، نیشن بلڈنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف افراد کی اصلاح نہیں کی بلکہ خاندان، معاشرہ، اکانومی، ایڈمنسٹریشن، دفاع، تعلیم، ایکسٹرنل افیئرز، یعنی ایک مکمل پولیٹیکل سسٹم ریاست بنایا۔ ریاست کی بیس کیا تھی؟ مدینہ پہنچتے ہی ترتیب یہ رہی: مسجد بنائی، اخوت یعنی بھائی چارہ کا کیا، معیشت یعنی اکانومی سسٹم بنایا، آئین یعنی لاز بنائے، دفاع۔ یہ ترتیب آج بھی ایک مثالی نیشن بلڈنگ ماڈل سمجھی جاتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میکنگ، آئین سازی۔ میثاق مدینہ کو دنیا کے اولین تحریری آئینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں مذہبی آزادی، اقلیتوں کے حقوق، مائنورٹی کے رائٹس، انصاف، دفاع اور قانون جیسے تمام بنیادی چیزیں شامل تھیں۔ میرٹ بیسڈ لیڈرشپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی محض رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی منصب نہیں دیا بلکہ ہمیشہ صلاحیت اور اہلیت کو ترجیح دی۔ اداروں کی تشکیل۔ عظیم لیڈر ہر کام خود نہیں کرتا بلکہ مستقل ادارے تعمیر کرتا ہے، جیسے بیت المال، نظام قضاء، زکوٰۃ کا نظام، سفارتکاری اور گورنر کا انتظام۔ ڈیلیگیشن۔ ہر فرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ گورنروں سے بھی حساب لیا جاتا ہے، کوئی بھی منصب قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ شورا۔ اہم فیصلہ حتیٰ کہ جنگی معاملات میں بھی باہمی مشورے سے کیے جاتے ہیں۔ اسٹریٹجک تھنکنگ۔ محض بہادری کافی نہیں ہے، حکمت بھی ضروری ہے۔ ہجرت کے موقع پر راستہ بدلنا، غار ثور میں قیام کرنا، رہنما کا انتخاب اور معلومات کا خفیہ رکھنا، یہ سب اعلیٰ درجے کی حکمت عملی کی مثالیں ہیں۔ کرائسس مینجمنٹ۔ طائف، احد اور خندق جیسے مشکل مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کے بجائے حکمت اور تدبر سے فیصلے کیے۔ نیگوسیشن اسکل۔ صلح حدیبیہ بظاہر ایک نقصان دہ معاہدہ لگتا تھا، لیکن در حقیقت یہ عظیم سیاسی فتح ثابت ہوا۔ لانگ ٹرم تھنکنگ۔ عارضی فائدے کے لیے کبھی مستقبل کو قربان نہیں کیا۔ ایموشنل انٹیلیجنس۔ غصے پر قابو، درگزر، معاف کرنا، ہر فرد کی نفسیات کے مطابق گفتگو، یہ سب جذباتی ذہانت کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ انسانی نفسیات کی سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ لوگ تعریف، عزت اور اعتماد چاہتے ہیں، اس لیے کبھی کسی کی تحقیر نہیں کی۔ ایکٹیو لسننگ۔ لوگوں کو مکمل بات کرنے کا موقع دیا جاتا، پھر جواب دیا جاتا۔ امپیتھی، ہمدردی۔ غریب، یتیم، بچے، بزرگ، سب کی کیفیت کو سمجھا جاتا۔ کانفلکٹ ریزولوشن۔ اوس و خزرج، مہاجرین، انصار اور مختلف قبائل کے درمیان اتحاد پیدا کیا، بغیر جبر کے اثر انداز ہونا۔ دلوں کو جیتا گیا، محض طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ کریکٹر لیڈرشپ۔ لوگ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے، پھر اسلام کی طرف آئے۔ ٹرسٹ بلڈنگ۔ الصادق، الامین کے القاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اعتمادی حکمران کی اصل طاقت ہے۔ ریپوٹیشن مینجمنٹ۔ 40 سالہ دیانتداری نے دعوت سے پہلے ہی ایک مضبوط ساکھ تعمیر کر دی تھی۔ ڈیسیژن میکنگ۔ معلومات کا حصول، مشاورت، دعا اور پھر فیصلہ، یہ ترتیب ہر اہم فیصلے میں اپنائی جاتی ہے۔ رسک مینجمنٹ موجود ہوتی ہے۔ بیک اپ پلان۔ ہر جنگ سے پہلے منصوبہ بندی اور متبادل حکمت عملی۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک۔ سفر، جنگ اور قبائل کے حوالے سے مسلسل معلومات اکٹھا کی جاتی ہیں۔ ڈپلومیسی۔ روم، فارس، مصر اور حبشہ کے حکمرانوں کو خطوط بھیجے گئے
بین الاقوامی تعلقات، امن کو ہمیشہ ترجیح دی گئی، جنگ کو آخری حل کے طور پر اپنایا گیا۔ میڈیا اسٹریٹجی، خطبات، اسپیچ، اشعار، خطوط اور ایمبیسڈر کے ذریعے مؤثر عوامی رابطہ قائم کیا۔ پبلک اسپیکنگ، مختصر، واضح اور اثر انگیز گفتگو جو یاد رہ جاتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ، نماز، دعوت، خاندان، امور سیاست کے درمیان بہترین توازن قائم رکھا۔ اکانومک ایڈمنسٹریشن، زکوٰۃ، بیت المال، منڈیوں کی نگرانی، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، شفاف ٹرانسپیرنٹ تجارت اس نظام کا حصہ تھی۔ سوشل ویلفیئر، کوئی بھوکا نہ رہے، یتیم محفوظ رہے، بیوہ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ جسٹس، خود اپنی بیٹی کے معاملے میں بھی قانون کے نفاذ کی بات کہی، کسی کے لیے کوئی رعایت نہ تھی۔ اکویٹی، ایکوالٹی، عرب، عجم، کالے، گورے سب برابر قرار دیے گئے۔ خواتین کو بااختیار بنانا، وراثت، تعلیم رائے اور معاشی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ اقلیتوں کے حقوق، یہود، عیسائی، دیگر تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ مذہبی آزادی، کسی پر جبر روا نہیں رکھا گیا۔ ملٹری لیڈرشپ، منصوبہ بندی، نظم و ضبط، معلومات، لاجسٹک اور حوصلہ افزائی، یہ سب عسکری ملٹری قیادت کے بنیادی عناصر تھے۔ ٹیم بلڈنگ، ہر صحابی کی صلاحیت کو پہچان کر اس کے مطابق ذمہ داری دی جاتی۔ موٹیویشن، جنت کی امید، اللہ کی رضا اور ایک اعلیٰ مقصد لوگوں کے لیے سب سے بڑا محرک تھا۔ کریٹیکل تھنکنگ، ہر مسئلے کا ایک ہی حل نہیں ہوتا، ہر صورتحال الگ حکمت عملی کا تقاضا کرتی ہے۔ سسٹم تھنکنگ، مسائل کا عارضی حل نہیں بلکہ ایسا نظام بنایا گیا کہ مسئلہ دوبارہ جنم نہ لے۔ چینج مینجمنٹ، جاہلیت سے تہذیب تک کا سفر مرحلہ وار اور حکمت کے ساتھ طے کیا گیا۔ جاہلیت سے اسلام کی طرف کا سفر مرحلہ وار اور حکمت کے ساتھ طے کیا۔ کلچر بلڈنگ، اخلاق، علم، رحمت، عدل، یہی عناصر نئی ریاست، نئی اسٹیٹ کی ثقافت کی بنیاد بنے۔ ایتھیکل لیڈرشپ، اقدار کو ذاتی فائدے کے بجائے خدمت کا ذریعہ سمجھا گیا۔ ویلیوز کو سیلف انٹرسٹ کے بجائے خدمت کا ذریعہ سمجھا گیا۔ طاقت کے باوجود عاجزی، فتح مکہ کے موقع پر بھی جو کہ عروج کا لمحہ تھا، جو وہاں پر فتح ہوئی تھی، انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ حکمت عملی کے طور پر معافی، دشمنوں کو معاف کیا گیا اور اسی معافی کے ذریعے ان کے دل جیت لیے گئے۔ سیلف کنٹرول، غصہ، انتقام و خواہشات، ہر چیز پر مکمل قابو رکھا گیا۔ لیگیسی تھنکنگ، ایسی امت تیار کی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نظام کو جاری رکھ سکے۔ سویلائزیشن بلڈنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حکومت ہی نہیں قائم کی بلکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس کے پلرز یہ تھے: توحید، عدل، علم، اخلاق، مشاورت، اکاؤنٹیبلٹی، امانت، رحم، ایکوالٹی اور ذمہ داری۔ اگر ہم اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ایک سویلائزیشن بلڈ ہوگا۔